زیادہ سے زیادہ غیر محرموں سے دور بیٹھیے، زیادہ سے زیادہ غیر محرموں سے ہاتھ نہ ملائیے، بے حیائی سے دور رہیے۔ یہ سارے احتیاطی تدابیر ہیں، ان سے کیا رہیے؟ دور رہیے۔ اور ہم دونوں کی دعوت دیتے ہیں کہ اگر جہاں یہ تدبیریں ہیں تو وہاں ان تدبیروں پر بھی عمل ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کی طرف توجہ ہو کہ اللہ گھڑی سے نکال دے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اور آپ کو یہ ایک وقت کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں ذکر کرتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے۔ لوگ پریشان ہیں آج کل، کہتے ہیں نا یہ کیا چیز ہے، کوئی کہتے ہیں عذاب ہے، کوئی کہتا ہے کیا ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ طاعون کیا یہ وبا کیا چیز ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لوگ لمحوں میں لقمہ اجل بن جاتے ہیں؟ سن 6 ہجری میں بھی طاعون کی وبا آئی تھی، جب اللہ کے پاک پیغمبر صلح حدیبیہ کے سال معاہدہ کر رہے تھے، لیکن وہ بھی فارس اور روم میں وہ وبا آئی تھی، ایران میں، روم میں، ان علاقوں میں وبا آئی تھی۔ 25,000 بندے مرے تھے، کتنے؟ لیکن مدینہ میں مسلمان محفوظ رہے تھے، کیونکہ مدینہ میں طاعون نہیں آ سکتا، دیگر بیماریاں وبا آ سکتی ہے، طاعون نہیں آ سکتا۔ اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی جب آپ سفر دوسری مرتبہ کرنے جا رہے تھے شام کا، تو شام کے امیر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راستے ہی میں تھے کہ ان کا پیغام آیا، نہ آئیں، یہاں طاعون کی وبا آ چکی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھیوں کو روک دیا، ٹھہر جائیے، کیا کرنا چاہیے؟ کچھ کہنے لگے جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی رائے یہ تھی کہ نہیں جانا چاہیے، ہمیں واپس مدینہ میں جانا چاہیے۔ لیکن کچھ ساتھیوں کا اصرار تھا کہ جی اللہ پہ توکل کیجیے اور جائیے، اور کئیوں نے تو یہاں تک لفظ کہہ دیے، اے عمر افرارا من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگنا چاہتے ہیں؟ تو فاروق اعظم کہنے لگے، ہاں، فرارا من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگتا ہوں، کہیں اور نہیں جا رہا۔ اتنے میں ایک صحابی نے آ کے حدیث بھی سنا دی، فرمایا امیر المومنین، میں نے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، جب کسی زمین میں، کسی علاقے میں آپ سنو وبا آ چکی ہے، طاعون آ چکا ہے، ذرا میں الفاظ بھی پڑھ دیتا ہوں، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ، جب کسی جگہ وبا نہ جایا کرو، وہاں نہ جایا کرو، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ، اور اگر کسی بستی میں یہ وبا آ جائے، وَأَنْتُمْ بِهَا، تم اس علاقے میں ہو، فِرَارًا مِّنْهُ، تو وہاں سے بھاگو بھی نہیں۔ خدا کی قسم کتنی پیاری تدبیر ہے، جہاں آئی ہو وہاں جاؤ نہیں، وہاں جاؤ نہیں، اور جہاں تم ہو اور وہاں آ جائے وہاں سے بھاگو نہیں۔ اچھا، جب حدیث سنائی فاروق اعظم نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے جس نے میرا عمل نبی کی سنت کے مطابق کر دیا ہے، کہ جہاں وبا ہے میں وہاں داخل نہیں ہوا۔ اور ابو عبیدہ بن جراح اس وبا میں شہید ہوئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی وبا میں شہید ہوئے۔
पाक पैगंबर फरमाते हैं, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ताऊन क्या है, क्या करना चाहिए, ये अल्लाह का अजाब है? खूब कान खोल के सुन लो मेरे दोस्तों। उम्मुल मोमिनीन ने पूछा ताऊन के बारे में, फ़अख़बरनी, तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने बताया, फरमाया आयशा अन्नहु अज़ाबुन, ये अज़ाब है अल्लाह का, यबअसुहुल्लाहु अला मन यशाउ, अल्लाह जिस पे चाहता है ये अज़ाब भेजता है, लेकिन वह अन्नल्लाह जालहु रहमतन लिल मुमिनीन, अल्लाह ने इसको मोमिनों के लिए रहमत बना दिया है। कितनी प्यारी बात है, कितनी हौसला अफजा बात है कि ये अजाब किसके लिए है? बोलो, काफिरों के लिए, मोमिन के लिए ये अजाब नहीं है, ये रहमत है। वाह मोमिन, कितनी शान है तेरी, तुझ पे आफत भी आए तो आफत भी तेरे लिए रहमत बन जाती है। सही बुखारी की हदीस है, फरमाया व अन्नल्लाह जालहु रहमतन लिल मुमिनीन। और अगली बात, अगर वबा में एक बंदा आ गया और फौत हो गया तो वबा की वजह से क्या मिलेगा? फरमाया लैसा मिन अहदिन यक़उ ताऊन, जो भी बंदा हो जिस पे ताऊन आ जाए, इस वबा में मर जाए, फयमकुसु फी बलदिही साबिरन मुहतसिबा, दाएं बाएं नहीं भागता, जहां वबा आ जाए वहीं ठहर जाता है, साबिरन, सब्र करते हुए, मुहतसिबन, अल्लाह से सवाब और अजर की उम्मीद रखते हुए, यालमो, ये जानते हुए कि अन्नहु ला युसीबुहु इल्ला मा कतबल्लाहु लहू, कि मुझे वही मुसीबत पहुंचेगी जो मेरे रब ने मेरे लिए लिख दी है। तो अगर इस वबा में मर जाए तो काना लहू मिस्लु अजर शहीदिन, उसके लिए शहीद का अजर है। कौन से मर्तबे पे फायज है? शहादत के मर्तबे पे फायज है। तो फिर मोमिनों में इतनी अफरा तफरी क्यों हो? अफरा तफरी न मचाओ, मोमिनों को ये फजाइल भी सुनाओ, अहले ईमान को रब की तरफ रुजू भी कहो, और जो एहतियाती तदाबीर कही जाती हैं ये भी करो, ये जरूरी है। हम शरीयत के दायरे में रहकर हमारा दीन इन असबाब ज़ाहिरिया के इस्तेमाल करने का मुनकिर नहीं है, ये बिल्कुल एहतियात कीजिए, लेकिन तवक्कुल और भरोसा अल्लाह पर कीजिए। अल्लाह। और मुस्लिम शरीफ की हदीस के अल्फाज यूं हैं, बल्कि मुत्तफक अलैह हदीस है, फरमाया अत्ताऊन शहादतुन लिकुल्लि मुस्लिमीन, ताऊन की ये वबा हर मुसलमान के लिए शहादत है। कौन सा दर्जा है? शहादत का दर्जा है। जब ये शाम में ये वबा आई थी तो मुआज बिन जबल ने दुआ की थी, या अल्लाह इसमें मेरा भी हिस्सा कर दे, इसमें मेरा भी हिस्सा कर दे। तो उनके ऊपर भी आई और मर्तबा शहादत पा गए। मेरे दोस्तों, ये अजाब होगी, ये वबा, ये वायरस अजाब होगा, किसी के लिए होगा जो अहले ईमान, उनके लिए